السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آج کے اس لیکچر پہ ہم بات کریں گے علامہ اقبال کی ایک خوبصورت غزل کے حوالے سے۔ خردمندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ بقول اقبال، ہمیں یہ سوچنے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کیوں، کب اور کیسے دنیا میں آئے، بس ہمیں دنیا میں آنے کے مقصد پر کام کرنا چاہیے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں دانش مندوں سے سوال نہیں کرنا چاہتا کہ میری ابتدا کیا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کوئی فلسفی بھی اس بنیادی سوال کا ایسا جواب نہیں دے سکتا جو مجھے مطمئن کر سکے کہ انسان اور میری ابتدا کیوں کر ہوئی۔ اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سوال کا جواب عقل کی پہنچ سے بہت دور ہے، اور میں جانتا ہوں کہ یہ حقیقت مستلزم ہے اور امر ہے کہ مجھے میرے سوال کا جواب نہیں مل سکتا، چنانچہ میں اس ناممکن بات کے تجسس میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں۔ اس سوال کا جواب نہ تو کبھی کسی نے دیا ہے اور نہ ہی کبھی کوئی دے پائے گا، بلکہ اپنی پوری طاقت اس بات پر لگا دے گا کہ اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو اور اپنے نفس کو مطمئن کر لے اور اس راز کو سمجھنے کا تجسس ہی ختم کر دے۔ اس شعر میں اقبال فرماتے ہیں کہ ہمیں تو یہ فکر کرنی چاہیے کہ ہماری انتہا کیا ہے، یعنی روحانی طور پہ انسان کہاں تک ترقی کر سکتا ہے۔ چونکہ اس سوال کا جواب تو مل ہی سکتا ہے، اس لیے میرا فرض ہے کہ میں روحانی ترقی کے لیے کوشش کروں۔ بہت ہی مقبول شعر اقبال کا۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا ایسے قبول کر لو کہ وہ خود خوش ہو کر تمہاری رضا کو بھی اس میں شامل کر لے۔ علامہ اقبال کا یہ شعر ہماری روزمرہ کی بول چال کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ اس شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ اگر انسان خود ہی کو بلندی اور عروج پر لے جائے تو خالق دو جہاں اس پر مہربان ہو کر اس کی سوچ کو اپنی رضا میں شامل کرتے ہوئے محبت اور خوشی کی دلیل ظاہر کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے جو اس کی طاقت ہیں، اور اگر انسان اپنی خوبیوں کو پہچان لے تو وہ تسخیر کائنات کر سکتا ہے، اور میرا رب انسان کی اس محنت کو ضائع نہیں کرتا بلکہ اس کے بدلے اپنی رضا کے ساتھ اس کی خواہش کو بھی شامل کر لیتا ہے۔ مقام گفتگو کیا ہے اگر میں کیمیا گر ہوں، یہی سوز نفس ہے اور میری کیمیا کیا ہے۔ اگر جذبہ عشق سچا ہو تو کلام میں ایسا اثر پیدا کر دیتا ہے جو دوسروں کی ذہنیت کو بدل کر رکھ دے۔ کیمیا گر کا مفہوم ہے ایسا شخص جو معمولی دھاتوں کو سونے میں تبدیل کر دے۔ یہاں اس شعر میں اقبال نے خود اپنی ذات کے لیے کیمیا گر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ جس طرح کیمیا گر معمولی دھات کو کامیابی سے سونے میں تبدیل کر سکتا ہے، اسی طرح میرے کلام میں بھی وہ اثر پایا جاتا ہے جسے پڑھنے کے بعد لوگوں کے خیالات اور نظریات میں تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے، یعنی خیالات اور نظریات میں روحانی وسعت پیدا ہو سکتی ہے۔ یہاں علامہ اقبال مزید فرماتے ہیں کہ اگر میں کیمیا گر ہوں تو اس میں حیرانی والی کوئی بات نہیں، کیونکہ میرے سچے عشق کے جذبے نے میرے کلام میں وہ تاثیر پیدا کر دی ہے جو پڑھنے والے کے خیالات میں دنیاوی اور روحانی طور پر پاکیزہ قسم کی تبدیلی پیدا کر سکے۔ نظر آئیں مجھے تقدیر کی گہرائیاں اس میں، نہ پوچھ اے ہم نشیں مجھ سے وہ چشم سرما سا کیا ہے۔ حقیقی عشق میں حبیب اور محبوب کے وجود کا ہر جزو ان کے جذبوں کی عکاسی کرتا ہے۔ علامہ اقبال اپنے اس شعر میں ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تقدیر کی گہرائی یا بلند مقامات کسی بھی چاہنے والے کو کوشش اور جد و جہد کے بغیر نہیں ملتے۔ مرشد یعنی استاد کی نگاہ کو نگاہ مرشد کہا گیا ہے۔ علامہ اقبال یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ استاد یعنی مرشد کی نظر کی گہرائی طالب توجہ کو بلند مقام پر فائز کر سکتی ہے۔ استاد اور شاگرد جب ایک دوسرے کو پڑھ لیتے ہیں تو پھر معمولی سی کوشش سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محبوب کے دل میں کیا ہے اور وہ کیا سوچ رہا ہے۔ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ اقبال کا خیال ہے کہ اگر جرمنی کا مشہور فلاسفر میرے دور میں ہوتا تو اس کو بڑی آسانی سے اللہ تعالیٰ کا مقام بتا کر اس کے خیالات تبدیل کر سکتا تھا۔ اس شعر میں در حقیقت اقبال کا اشارہ جرمنی کے فلسفی نیچے کی طرف ہے۔ وہ ایک ذہین آدمی تھا مگر صحیح رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے اس کے فلسفیانہ افکار نے اسے غلط راستے پر ڈال دیا۔ اس شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ کاش نیچے حضرت مجدد الف ثانی کے دور میں پیدا ہوا ہوتا تو ان کی صحبت سے اسے ایمان کی دولت حاصل ہو جاتی، کیونکہ خود اقبال بھی حضرت مجدد الف ثانی کے مداح تھے۔
اور شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے کلام میں یہ خیال ظاہر کیا کہ اگر نشست زمانے میں ہوتا تو حضرت مجدد علیہ الثانی کی صحبت سے ایسے ہی فیض حاصل کرتا جس طرح میں نے کیا، اور اب نتیجے میں میرے اندر بھی وہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ میں اسے توحید الہی کی نعمت سے آشنا کر سکتا ہوں۔ اس غزل کا آخری شعر: نوائے صبح گاہی نے جگر خوں کر دیا میرا، خدایا جس خطا کی یہ سزا ہے وہ خطا کیا ہے۔ در حقیقت اس شعر میں اقبال معاشرتی صورتحال، خاص کر مسلمانوں کا زوال اور پستی، اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو کہ انسانوں کا جینا دوبھر کر رہی ہے۔ بقول اقبال، مسلمانوں کے عروج و زوال کی کہانی میرے اندر بے چینی اور بے قلی پیدا کر رہی ہے۔ میرا جینا مشکل ہو گیا ہے، میرے رب مجھے بتا دو کہ یہ میرے کس جرم کی سزا ہے۔ اقبال کہتے ہیں انسانی فطرت کے لیے لازم ہے کہ وہ اس ہستی سے محبت کرے جس نے اسے پیدا کیا۔ محبت کا یہ تقاضا انسانوں کے مسائل کے حل سے بھی جڑا ہوا ہے، یعنی انسانوں سے محبت شرط اولین ہے۔ دنیا میں آنے سے پہلے تمام انسانوں نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبت میں حقوق العباد کو شامل کیا۔ حقوق العباد کی ایک قسم ذمہ داری ہے، لوگوں کی فلاح اور بہتری ہے، اور یہ ذمہ داری ادا کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس غزل کی تشریح بخوبی سمجھ آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔